اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کیسا رویہ اپنائیں، کیا طرز سلوک اور کیا طرز عمل اپنائیں؟ وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے دسترخوان پر بیٹھا ہے۔ میں اللہ کے دشمن کے ساتھ کیا طرز عمل اپناؤں؟ میں اس مسئلے میں آ کر گرفتار ہو جاتا ہوں اور پھنس جاتا ہوں، اور یہ مسئلہ میرے لیے سوال بن جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اپنے دشمنوں کو اپنے دسترخوان پر کھانا کھلا رہا ہے، ان کو زندگی دے رہا ہے، ان کو سانس دے رہا ہے، ان کو شفا دے رہا ہے، ان کی زندگی میں ناز و نعمت فراہم کیے ہوئے ہے۔ اللہ نے کسی قسم کی کمی کسری اپنے دشمنوں کی زندگی میں نہیں رکھی ہے، جبکہ وہ اللہ کے ساتھ بھی دشمنی کرتے ہیں اور اللہ کے اولیاء کے ساتھ بھی دشمنی کر رہے ہیں، اور پھر اللہ کے دسترخوان پر بھی بیٹھے ہیں۔ تو اللہ اپنے ان دشمنوں کو بھی اپنی عیال کا درجہ دیے ہوئے ہیں۔ الخلق کلہم عیال اللہ، سب کے سب اللہ کے عیال ہیں، لہٰذا اللہ انہیں فائدہ پہنچاتا ہے۔ وہ بھی اللہ کے نزدیک ایک مومن کی طرح محبوب ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اب ہمارے لیے یہ بات قابل تصور نہیں ہے، قابل فہم نہیں ہے۔ ہم اللہ کے دشمنوں کو کیسے فائدہ پہنچائیں؟ ہم ان کو تحمل نہیں کر سکتے، ہم ان کو برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے لیے ان کا وجود قابل تحمل نہیں ہے۔ ہم کیسے انہیں اپنے دسترخوان پر بٹھائیں، انہیں اطعام و اکرام کریں؟ پس عزیزان محترم، یہاں میرا کیا وظیفہ بنتا ہے؟ میرا پہلے درجے پر یہاں وظیفہ یہ بنتا ہے کہ میں اللہ کے ان دشمنوں کی بابت جو ہے وہ دل سوزی کروں۔ میرا دل سوزی کرنا کیسے ہے؟ میرا دل سوزی کرنا یہ ہے کہ میں ان کی ہدایت کے لیے، انہیں اللہ کی دشمنی سے منصرف کرنے کے لیے، اللہ کی محبت میں اور اللہ کی اطاعت میں انہیں لوٹانے کے لیے من جد و جہد کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں، میں انہیں امر بالمعروف کرتا ہوں، میں انہیں نہی عن المنکر کرتا ہوں۔ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین اور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں ایسے موجود نہیں تھا؟ جی ہاں، بالکل ایسے ہی موجود تھا۔ آپ دیکھ لیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل ابو سفیان کے ساتھ کیسا تھا، ابو جہل کے ساتھ کیسا تھا، ام جمیل کے ساتھ کیسا تھا، اور وہ افراد جو رسول خدا کو اذیتیں پہنچایا کرتے تھے، رسول خدا کا مد مقابل طرز عمل کیسا ہوتا تھا۔ اور پھر آپ اس طرف سے مشاہدہ کریں کہ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین کا طرز عمل اپنے شقی ترین دشمن کے ساتھ کیسا تھا۔ مرحوم مجلسی بحار الانوار کی جلد نمبر 42 ہے، صفحہ نمبر 28 پر اس واقعے کو تحریر فرماتے ہیں جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی شہادت کے وقت کا واقعہ ہے کہ امیر المؤمنین مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور 19 رمضان المبارک کی یہ صبح ہے۔ امیر المؤمنین ابن ملجم کو مسجد کے ایک کونے میں جو ہے وہ منہ کے بل الٹا لیٹا ہوا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، اسے بیدار کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ پیٹ کے بل سونے کا یہ انداز شیطان کا اور جہنمیوں کا انداز ہے، اللہ کو یہ انداز ہرگز پسند نہیں ہے، لہٰذا اٹھو اور دائیں پہلو کی جانب کروٹ لے کر تم سو سکتے ہو، لیکن اس انداز میں مت سو، یہ انداز درست نہیں ہے۔ پس امیر المؤمنین اس شقی ترین انسان کو بیدار کر کے اس کو ہدایت دے رہے ہیں، اس کو نصیحت دے رہے ہیں۔ اب سوال، کیا امیر المؤمنین کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے؟ معلوم تھا۔ آپ دیکھیں 19 رمضان المبارک کی صبح جب امیر المؤمنین اپنے گھر سے مسجد کی طرف تشریف لے جانا چاہتے ہیں تو امیر المؤمنین کے راستے میں ان کی پالتو بطخیں راستہ روک لیتی ہیں۔ وہ امیر المؤمنین کو مسجد کی طرف نہیں جانے دے رہی، کیوں؟ چونکہ انہیں بھی معلوم ہے کہ آج ایک ایسا لمحہ ہے کہ
کہ جس لمحے میں اللہ کی یہ حجت ضربت کا شکار ہوگی وہ امیر المؤمنین کا راستہ روکتی ہیں، امیر المؤمنین کو مسجد میں جانے سے منع فرما رہی ہیں، تو کیا ان کے امام کو علم نہیں ہوگا؟ علم تھا۔ لہذا مرحوم مجلسی بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین اس شقی ترین انسان کو مخاطب قرار دے کر کہتے ہیں کہ کیا اگر تم چاہتے ہو تو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس وقت تم نے کس چیز کو اپنے لباس میں چھپا رکھا ہے؟ یعنی اسے کنایتاً بیان کر رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم کس غرض سے اور کس مقصد سے اس وقت اس مسجد میں موجود ہو، اور تمہارے لباس کے نیچے وہ تلوار موجود ہے جسے تم نے زہر سے آلودہ کر رکھا ہے تاکہ امیر المؤمنین کو اس زہر آلود تلوار سے ضربت لگاؤ، کیا میں تمہیں بتاؤں؟ لیکن امیر المؤمنین اسے نصیحت کر رہے ہیں، اسے ہدایت کر رہے ہیں کہ پیٹ کے بل سونا جہنمیوں کا انداز خواب ہے، پہلو کے بل، دائیں پہلو کے بل لیٹو، یہ علماء کا اور صلحاء کے سونے کا طریقہ ہے۔ آپ دیکھیں حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا انداز کہ وہ آغاز نہضت سے عاشور کے دن تک آخری لمحے تک امیر المؤمنین کے یہ فرزند اور یہ لخت جگر امیر المؤمنین کے نقش قدم پر عمل کرتے ہوئے ان لوگوں کے لیے، ان اشقیاء کے لیے خیر خواہی کر رہے ہیں، ان کے لیے دل سوزی کر رہے ہیں، انہیں نصیحت کر رہے ہیں، انہیں وعظ کر رہے ہیں۔ حضرت سید الشہداء چاہتے ہیں کہ شاید آخری لمحے میں یہ اس وعظ و نصیحت کے نتیجے میں یہ لوگ لوٹ آئیں، پلٹ آئیں، سرکشی سے پلٹ آئیں، اللہ کی راہ کی طرف واپس لوٹ آئیں، اور اگر مجھ سے یعنی میری تائید اور میری نصرت میں نہیں آتے تو کم از کم مجھ سے جنگ سے منصرف ہو جائیں، میرے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرے، حد عقل یہ اگر میری تائید اور میری نصرت نہیں کر سکتے تو اس قدر دور چلے جائیں کہ حل من ناصر ینصرنا کی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچے۔ یعنی حضرت سید الشہداء اپنی زندگی کے ان آخری لمحات میں بھی ان اشقیاء کی ہدایت کا سامان فراہم کر رہے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ان ہستیوں میں اللہ کی یہ سنت جاری ہے کہ الخلق کلہم عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کی عیال ہے۔ جس طرح اللہ اپنے دسترخوان پر تمام بندوں کو انعامات و اکرامات سے نوازتا ہے، ان کو اپنی نعمات سے نوازتا ہے، عین اسی طرح سے امام وقت چاہے امیر المؤمنین ہوں، چاہے رسول خدا ہوں، چاہے حضرت سید الشہداء ہوں، وہ اللہ کی مخلوق پر جو کہ ان کے دشمن ہیں، جو کہ ان کے قاتل ہیں، جو ان کے مد مقابل سفرائی کیے ہوئے کھڑے ہیں لشکر کی صورت میں تاکہ امام وقت کو قتل کر سکیں، تو ان کی عادات کیا ہیں؟ عاداتکم الاحسان، ان کی عادت احسان کرنا ہے، سجیتکم الکرم، ان کی طینت میں، ان کی فطرت میں اظہار کرم ہے۔ اور یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ فطرت الہیہ ہے۔ الخلق کلہم عیال اللہ، چونکہ مخلوق تمام کی تمام اللہ کی عیال ہے، یعنی اللہ کے دسترخوان پر بیٹھی ہے۔ امام وقت بھی اس عیال اللہ کی اسی طرح سے اس پر کرم نوازی کر رہا ہے، اس پر احسان فرما رہا ہے جیسے اللہ کی عادت ہے، جیسے اللہ کا رویہ ہے۔ لہٰذا امام آخری لمحات تک بھی ان اعداء اللہ کی ہدایت کا سامان فراہم کریں کہ شاید یہ لوٹ آئیں، شاید یہ اللہ کی طرف واپس آ جائیں۔ پس انسان اللہ کے دشمنوں پر نظر کرم کرے، ان کی مہمان نوازی کرے، ان کے اوپر شفقت کرے، اس کا انداز کیا ہے؟ اس کا انداز یہی ہے کہ انسان ان کو امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے۔ ایک یہ انداز ہے۔ دوسرا انداز کیا ہے؟ وہ افراد جو گنہگار ہیں، جنہیں ہم نصیحت کرتے ہیں، جنہیں ہم وعظ کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں،
ہم ان کی ہدایت کا انتظام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اس ہدایت کو لبیک نہیں کہتے، وہ راہ راست پر نہیں آتے۔ تو اب میں کیا چاہتا ہوں؟ اب میں کیسے ان کے اوپر احسان کروں؟ اب میں ان کے اوپر احسان یہ کرتا ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں ان کی موت کی دعا کرتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ انہیں موت عطا کر۔ کیوں؟ چونکہ اگر یہ جلدی اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اس کے نتیجے میں کمتر گناہ کریں گے، کمتر اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ جس قدر زیادہ انہیں مہلت دی جائے گی، زیادہ انہیں وقت دیا جائے گا، تو انہیں زیادہ مہلت دینا، انہیں زیادہ وقت دینا در حقیقت انہیں زیادہ گناہوں کے بوجھ تلے دبانے کے مترادف ہوگا۔ لہٰذا میں ان کے حق میں موت کی دعا کر کے ان پہ احسان کر رہا ہوں، ان پہ لطف کا اظہار کر رہا ہوں، اور یہ بھی الخلق کلہم عیال اللہ کا میں مصداق بن رہا ہوں کہ پہلے میں نے ان کی ہدایت کا انتظام کیا اور انہوں نے ہدایت کو نہیں لیا، اب میں ان کی موت کی دعا کر رہا ہوں تاکہ وہ اس رحمت واسعہ میں شامل ہو جائیں اور جلدی اس دنیا سے چلے جائیں، تاکہ ان کے نامہ اعمال میں اور کبائر الہیہ جو ہیں وہ ثبت نہ ہوں۔ تو یہ بھی ایک احسان ہے۔ دعا گو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔